قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج والعمار وفد اللہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں ہے، ضروری باتیں جو ہے آپ حضرات سے ہمیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا ہے۔ تو ابھی آپ جتنے احباب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مرد حضرات ہوں عورتیں ہوں، تو یہ ساری مرد حضرات اور عورتیں یہ نیت اپنے دل کے اندر میں سوچیں کہ میں کیوں عمرے کو جا رہا ہوں یا میں کیوں عمرے کو جا رہی ہوں، یہ سوچنا ہے آپ کو دل میں۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے اور اسی کے اوپر میں آپ کا پورا یہ عمرے کا سفر جو ہے وہ ڈیپینڈ ہے اس بات کے اوپر میں کہ میں عمرے کو کیوں جا رہا ہوں، کیوں جا رہی ہوں، یہ ہم کو سوچنا ہے۔ اور جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے ساتھ میں اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث میں بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فہجرته الى ما هاجر الیہ۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے اور بندے کے ساتھ میں اللہ اس کے نیت کے مطابق ہی معاملہ کرتے ہیں۔ انہیں جو سوچ کر کے یہاں سے نکل رہا ہے، بندہ جو سوچ کر کے نکل رہا ہے، اسی کے حساب سے اللہ جو ہے اس کے ساتھ میں معاملہ کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او الی امرأۃ ینکحها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ اگر کسی کی نیت جو ہے وہ دنیا کمانے کی ہے، دنیا کی چیزوں کی ہے، تو وہ اگر اس نیت سے ہجرت بھی کر رہا ہے، بہت بڑی بات ہو گئی، ہجرت کرنا بہت بڑا عمل ہے، تو اگر کوئی اس نیت سے ہجرت بھی کر رہا ہے تو اس کو ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو دنیا ملے گی، اس لیے کہ دنیا کی نیت کر کے ہجرت کر رہا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ نیت کے ساتھ میں جڑا ہوا رہتا ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک بہت اہم مثال بتاتا ہوں۔ دیکھو کہ جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں، ہے نا، بقرعید میں جب ہم لوگ قربانی کرتے ہیں تو قربانی کرتے وقت میں گائے میں، اونٹ میں، بیل میں، بھینس میں جو ہے 7 حصے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو 7 لوگ اس قربانی کے اندر میں ملے ہوئے ہیں، تو 7 کے 7 لوگوں کی نیت اگر قربانی کی ہے تو اس قربانی کا اجر اور ثواب جو ہے ان کو ملتا ہے۔ اور اگر 7 لوگوں میں سے ایک آدمی بھی ایسا ہے جس نے یہ نیت کی کہ مجھے قربانی میں بکرے گائے اچھے رہتے ہیں، بہت اس کا گوشت بہت اچھا رہتا ہے، تو اس نے گوشت کھانے کی نیت کی، اس نے قربانی کی نیت نہیں کی۔ 6 آدمی قربانی کی نیت کر رہے ہیں اور ایک آدمی جو ہے گوشت کھانے کی نیت کر رہا ہے۔ آپ مسئلہ معلوم کیجئے کہ پورے لوگوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اتنا بڑا عمل ہے نیت۔ ایک آدمی جو ہے وہ گوشت کھانے کی نیت کیا، باقی سب لوگ کئی کی نیت کریں قربانی کی، تو اس ایک آدمی کے اس جماعت کے ساتھ میں ملنے کی وجہ سے اس کی بری نیت کا اثر اتنا خطرناک پڑا کہ 6 لوگوں کی اچھی نیت بھی اس کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے قربانی کا۔ اس لیے جو ہے اس کے لیے جو آپ ایک بڑا اور مبارک سفر کرنے جا رہے ہیں،
اپنے دل کے اندر میں پکی اور جو ہے مضبوط نیت اللہ کو راضی کرنے کی کر کے جائیں، اس لیے کہ اس سفر کی وجہ سے جو دولت آپ کو آخرت کے اعتبار سے ملنے والی ہے تو وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ اسے کروڑوں روپے دے کر کے خریدا نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ہم آج نیت کر کے جو ہے نکل گئے اور اللہ نے ہماری سفر کو قبول کر لیا تو اس کے بدلے میں جو چیز ملنے والی ہے وہ جو ہے دکھنے کے بعد میں پوری دنیا بھی اسے دے دی جائے تو بھی وہ چیز نہیں مل پائیں گی، اس کی ویلیو نہیں ہوتی، بہت وہ ویلیوبل چیز ہے اور آسانی سے ملنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ نہیں دکھنے کی وجہ سے ہمارے چھوٹے سے قربانی پر اللہ تعالیٰ وہ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ کوئی بہت بڑی ہماری قربانی نہیں ہے، آسانی سے سفر ہوتا ہے، آسانی سے پلین میں جاتے ہیں، آسانی سے اترتے ہیں، اے سی روم میں رہتے ہیں، اے سی روم میں جو ہے پھرتے ہیں، اور جو ہے حرم میں اے سی ہے، صحیح میں اے سی ہے، سب جگہ اے سی ہے، تو آدمی جو ہے آرام سے جو ہے وہاں دھول نہیں، دھوپ نہیں، کچھ بھی نہیں، آرام کے ساتھ میں آدمی جو ہے عمرہ کر لیتا، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ لیکن جو ہے اتنی آسانی کے باوجود بھی اللہ جو اجر دینے والے ہیں وہ اس لیے دے رہے ہیں کہ بندے کو معلوم نہیں ہے، دکھ رہا نہیں ہے، لیکن اس نے جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ارادہ کر لیا، تو نہیں دکھنے کے باوجود اس نے ارادہ کیا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کو اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں۔ نیت کو پہلے صحیح کرنا۔ اور ایک بات جو نیت کے تعلق سے بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ زبان کا عمل نہیں ہے، زبان کا عمل نہیں ہے، نیت جو ہے وہ دل کا عمل ہے۔ آدمی جو ہے زبان سے تھوڑا بہت اس کے الگ بھی نکل گیا تو بھی فرق نہیں پڑتا ہے، انہیں دل کے اندر میں کیا سوچ رہا ہے، جاتے وقت میں انہیں کیا سوچ رہا ہے، مجھے وہاں جا کیا کرنا ہے، کھجوراں خریدنے کا ہے، مجھے وہاں جا کر کے وہاں کی چیزیں خریدنا ہے، مجھے جو ہے گھومنا پھرنا ہے، مجھے جو ہے یہ کرنا، جو اس کے دل کے اندر میں آ رہا ہے وہی اس کی نیت ہے۔ اس لیے وہ دل کے اندر کے سوچ کو بار بار درست کرنا، اس کو نیت کہتے ہیں۔ جیسے ایک مثال سمجھیے کہ ایک آدمی ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو جا رہا ہے، گھر سے نکلا، اس کا ارادہ تھا مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اس نے سوچا مجھے ظہر کی نماز پڑھنا ہے، اب ظہر نماز کا وقت آ رہا ہے، اب مسجد میں گیا تو وضو کر رہا ہے، سوچ رہا ہے کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنی ہے، اب ادھر جو ہے اقامت جو ہے ہو گئی اور جو ہے جماعت کھڑی ہو گئی، اس نے جلدی وضو کیا اور دل میں سوچ رہا ہے کہ مجھے ظہر پڑھنا ہے، مجھے ظہر پڑھنا ہے، پھر جو ہے سوچتے ہوئے ہی آ رہا ہے کہ مجھے ظہر پڑھنا کر کے جلدی جماعت میں شریک ہو جاؤں، آ گیا اور ظہر کی نیت کرتے وہ سوچتے ہی جماعت میں مل گیا، لیکن جب اللہ اکبر کر کے بول رہا تھا اس کی زبان سے نکل گیا عصر کی نماز۔ سوچ رہا کیا تھا وہ؟ ظہر کی نماز، لیکن جو ہے جماعت میں گڑبڑی کی وجہ سے جماعت میں رکوع چھوٹ جائیں گا کر کے زبان سے اس کے کیا نکل گیا؟ عصر۔ تو علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے اگرچہ کہ غلط نکلا ہے لیکن اس کے دل کے اندر میں جو نیت تھی وہ ظہر ہی کی تھی، اس لیے اس کی نماز ظہر ہی کی ادا ہوگی، اس کی نماز میں کیا بھی خرابی نہیں آئے گی۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ نیت جو ہے وہ زبان کا عمل نہیں ہے، نیت کہاں کا عمل ہے؟ دل کا عمل ہے، جو ہمارے دل کے اندر میں ہوتا رہتا ہے اسی کو اللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا تو شیطان کو پوری جگہ میں جانے کی پرمیشن دی لیکن دل میں جانے کی پرمیشن نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے، تو یہ دل اللہ کے لیے خاص ہے، تو یہاں سے جو چیز نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ کے پاس میں جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ہم دل میں اپنے سوچیں کہ میں عمرے کو جا رہا ہوں، جا رہی ہوں، تو میں کیا سوچ کر کے جا رہا ہوں، کیا میری فکر ہے، میں کیوں جا رہا ہوں عمرے کو، تو یہ جو تمہارے دل میں خیالات آتے چلے جائیں گے اسی کے اعتبار سے اللہ جو ہے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کے ساتھ میں اللہ فیصلہ فرمائیں گے۔ جو آپ سوچتے جائیں گے، اب یہاں سے لے کر کے آپ کا سفر ہونے تک، بیت اللہ جانے تک، پھر جو ہے آپ کا طواف صحیح وغیرہ عمرہ ہونے تک، مدینہ منورہ تک، پھر آپ کی واپسی، تو جو کچھ آپ سوچتے ہوئے جائیں گے اسی کے اوپر میں آپ کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلے ہوتے جائیں گے۔
اس لیے جو ہے ابھی آپ کو طے کرنا ہے کہ جو ہے ہمیں کیا سوچنا ہے، کیا فکر کرنا ہے، ہماری نیتیں کیسی ہونی چاہیے، مجھے وہاں سے کیا کما کر کے لانا ہے۔ یہ جو ہے آپ حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے لوگوں کو سوچنا ہے کہ جو ہے ہم کو وہاں سے کیا کمانا۔ ایک بنیادی بات میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہے، وہ ایک اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض اور واجب نہیں بنایا ہے، ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے۔ ورنہ جو ہے اگر فرض اور واجب بناتے تو ہم لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن ہر عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے نیت کو رکھا ہے۔ اب یہ ایک معاملہ ہو گیا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے جو ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور مہمان کا اکرام کرنا یہ میزبان کے اوپر میں ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ میزبان ہے، ہم لوگ مہمان ہیں، تو اللہ ہمارا ضرور اکرام کریں گے، ضرور اللہ ہمارا اکرام کریں گے۔ بس یہ کہ اللہ کے پاس میں معاملہ جو ہے وہ اوپر کا نہیں ہوتا ہے، اندر کا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ اگر اپنی نیتوں کی درستگی کے ساتھ میں بیت اللہ میں پہنچتے ہیں اور حرم میں پہنچتے ہیں تو اللہ جو ہے ان کا استقبال کرتے ہیں، اور جو ہے اپنی شایان شان اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرتے ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ کسی بادشاہ کے ہم لوگ مہمان بنے تو وہاں تو جو ہے ہدیے میں جو چیز ملنے والی ہے یا جو اکرام ہونے والا ہے وہ چھوٹا موٹا اکرام نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا اکرام ہوتا ہے بادشاہ کے پاس میں، اور بادشاہ کا بہت بڑا اکرام بھی بادشاہ کے لیے تو چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جو ہے عام آدمی کے لیے بہت بڑا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ قحط پڑا تو ایک آدمی جو ہے وہ دریا دجلہ کا جو بچا ہوا پانی تھا وہ ایک مٹکی میں ڈال کر کے بادشاہ کے پاس لے گیا کہ بادشاہ کو بھی جو ہے پانی نہیں مل رہا ہوگا کر کے گندا پانی لے کر گیا۔ انہیں اپنے گاؤں کے اوپر قیاس کرا، بادشاہ کو جا کر کے گندا پانی دیا کہ شاید پانی ان کے پاس بھی نہیں ہے کر کے، تو بادشاہ کیا کرا، اس کا گندا پانی لے کے یہ کہ لایا، بولے کہ قحط چل رہا ہے آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا کر کے، میں سوچ کر کے آپ کے لیے وہاں سے پیدل چل کر کے پانی لایا۔ تو جو ہے بادشاہ نے کہا کہ بہت اچھا کیا، اور اس کا پانی رکھے دوسرے اس میں برتن میں، اور اس کے ہانڈی کے اندر میں اتنا جو ہے سونا ہیرے جواہرات بھر کر کے اس کو دے دی۔ پریشان ہو گیا نے، بادشاہ کے لیے وہ کوئی چیز نہیں تھی، اور جو ہے اس کے لیے بہت بڑی چیز تھی۔ اب جو ہے بادشاہ نے کہا کہ ذرا اس کو جو ہے ہماری اس نہر کے پاس سے گزارو جہاں سے جو ہے نہر بہ رہی ہے۔ اب وہ بیچارے کو جاتے جاتے جو ہے نہر کے پاس سے لے گئے تو وہ شرمندہ ہو کر کے گردن جھکا کر کے جا رہا ہے، میں نے بادشاہ کے ساتھ میں کیا معاملہ کیا، بادشاہ کے ہاں تو جو ہے نہر بہ رہی ہے پانی کی اور میں اسے گندا پانی لا کر کے دیا۔ لیکن بادشاہ کا اکرام کیسا تھا؟ سیم معاملہ جو ہے اللہ کا ہمارے ساتھ میں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے جو چیز اللہ کے حضور میں پیش کر رہے ہیں وہ لنگڑی ہے، لولی ہے، اور جو ہے مکمل نہیں ہے، لیکن اللہ اس کا اکرام کرتے ہیں، اللہ جو ہے اس کو اہمیت کے ساتھ میں لیتے ہیں، اس کا ریٹرن جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ریٹرن ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو ہم لوگوں کو ملتا ہے۔ اس لیے الحاج والعمار وفد اللہ، تو جو یہ عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت بڑا ریٹرن دیتے ہیں، اور بہت ہی بڑا ریٹرن دیتے ہیں۔ اس ریٹرن کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے ساتھ میں اپنے معاملے کو خالص کریں۔ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ سے ہم کو لینی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم جو ہے توبہ بھی کر کے آئیں۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک جو ہے گناہوں کی معافی اور ایک جو ہے توبہ۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ عام طور سے جو ہے ہم لوگ ایک مرتبہ جب حج پہ گئے تھے تو اس وقت میں جو ہے ایک وہاں جو ہے بہت سارے بڑے بڑے لوگ بھی آئے ہوئے تھے، تو ہمارے ہوٹل میں ہی سارے حاجیوں کو جوڑے تھے، تو وہاں جو ہے ہمارے سے بات ہو رہی تھی، تو ایک صاحب جو ہے بیان کرتے بہت اچھی بات بولے، انہیں یہ بولے کہ ہر حاجی جو ہے یہ نیت لے کر آتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، ہر عمرہ کرنے والا یہ نیت لے کر کے آتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن جو ہے یہ آدھی نیت ہے۔ کیا بولے انہوں؟ یہ آدھی نیت ہے۔ پوری نیت کیا ہے؟ پوری نیت یہ ہے کہ اللہ میرے گناہ معاف کرے، میں اس لیے بھی جا رہا ہوں، اور پھر آگے میری نیت یہ ہے کہ میں آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا، میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ پوری نیت ہے۔ اللہ سے معافی چاہنا یعنی میں اللہ میرے جتنے گناہ ہوئے اسے معاف کر، یہ نیت آدھی۔
اور آخری آدھی نیت آگے کی کیا ہے کہ اللہ میں اس کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا، اس کے لیے میں توبہ کرتا ہوں، یہ پوری نیت ہے۔ تو معافی اور توبہ دونوں ہونے چاہیے۔ جب جو ہے حاجی اور عمرہ کرنے والے یہ کام کر لیتے ہیں کہ معافی چاہتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کی توبہ بھی قبول کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں حج اور عمرے کی وجہ سے جو نورانیت ان کو ملنی چاہیے وہ نورانیت ملتی ہے، اور جب حاجی وہاں سے وہ نورانیت لے کر کے آتا ہے تو اس کی وہ نورانیت جو ہے یہ پورے علاقے کے اندر میں پھیل جاتی ہے۔ ابھی لاک ڈاؤن ہوا 1-2 سال، تو کوئی حج کو نہیں جا سکے، کوئی عمرے کو نہیں جا سکے، تو لوگوں کی زبان پہ یہ جملے آنے لگے کہ بھائی ہمیں تو کفر کے ماحول میں ہے۔ ایسا لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ بھائی ہمیں تو کفر کے ماحول میں، مسجد بند ہو گئی، نمازی نہیں جا رہے تھے، مسجدوں کو تالے لگ گئے تھے، کوئی عمرہ نہیں جا رہا تھا، کوئی حج کو نہیں جا رہا تھا، تو لوگوں کو کیسا لگنے لگا کہ ہمیں تو تاریکی میں ہے، کفر میں ہے۔ لیکن اب جب اللہ نے سہولت دی اور حاجی حج کو جا کر کے واپس آ رہے ہیں، عمرے والے عمرے کو جا کر کے واپس آ رہے ہیں، تو کیا ہو رہے ہیں؟ وہاں سے نورانیت اور برکتیں لے کر کے آ رہے ہیں۔ وہ نورانیت اور برکت جو ہے یہ پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ اس لیے آپ جو جا رہے ہیں تو وہ انڈیویجولی آپ اپنے لیے نہیں جا رہے ہیں، بلکہ یہ پورے علاقے کی خیر اور برکت کے لیے جا رہے ہیں آپ۔ تو آپ جا کر کے جب واپس آئیں گے تو وہاں سے ایک بہت بڑا خیر اور بہت بڑی برکت اور بہت بڑی نورانیت جو ہے وہ آپ کے آنے کی وجہ سے اس کے علاقے میں پھیلتی ہے۔ اس لیے جو ہے اپنے آپ کو بہت صحیح کر کے جائیں۔ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا کے اندر میں نہ ملتی ہو۔ اس لیے جو ہے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے اندر میں دنیا کی کسی چیز کی طمع کے ساتھ میں ہم کو جانا ہی نہیں ہے۔ بالخصوص میں عورتوں سے یہ گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ ہم کو دنیا کی کسی چیز کے خریدنے کے شوق میں بالکل بھی ہم کو جانا ہی نہیں ہے۔ یہ نیت بار بار اپنے آپ کو بولتے رہے، نہیں 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 نہیں، مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے صرف جو ہے طواف کرنا ہے، مجھے صحیح کرنا ہے، مجھے عبادت کرنا ہے، مجھے نماز پڑھنا ہے، مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے یہی کرنا ہے، یہی اپنے کو کرنا ہے۔ ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ ایسا کریں گے، کیونکہ جتنی بڑی چیز آپ کو مل رہی ہے اتنی بڑی چیز روکنے کے لیے شیطان اتنی بڑی طاقت بھی لگاتا ہے۔ ہاں ہم لوگ دیکھیں حاجیوں کو کہ مدینہ منورہ میں فجر کی نماز کے ساتھ جو ہے وہ سننے کی دکان مدینہ منورہ کی مسجد نبی کو لگ کر کے ہیں۔ سننے کی دکانیں جو ہے وہ مسجد نبی کو لگ کر کے ہیں۔ فجر کی نماز ہونے کے ساتھ میں عورتوں کا ہجوم لگ جاتا ہے سننے کی دکانوں کے اندر میں، بازار لگ جاتے ہیں مسجد نبی کے سامنے، اور لوگ جو اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو بڑی نعمت ملنے والی ہے اس سے جو ہے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ہے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس انداز سے کریں تاکہ جو ہے اس کا نفع ہو۔ اس لیے کہ دیکھو ایک آدمی یہاں گالی دے رہا ہے، اس کا ایک گناہ ہوتا ہے، اور ایک آدمی جو ہے مسجد میں ٹھہر کے گالی دے رہا ہے، دونوں کے گناہ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی بازار میں گالی دے رہا ہے، وہ ایک چلو کون زیادہ دھیان نہیں دیتے اس کی طرف، چلو وہ گالی کی جگہ ہے وہاں لوگ گالیاں دے رہے ہیں۔ ایک آدمی مسجد میں آ کر کے گالی دیا تو لوگ کیا بولیں گے؟ کیا شرم ہے کہ نہیں ہے تجھے؟ مسجد ہے بھائی، مسجد کی جگہ میں آ کو گالیاں دیتا ہے، بازار میں گالی دے تو چپ سن کے چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو جگہ کی وجہ سے نیکی کا اور گناہ کا فرق ہوتا ہے۔ جس جگہ میں ہم لوگ جا رہے ہیں تو وہ جگہ جو ہے دنیا کی سب سے مبارک ترین جگہ ہے، تو وہاں نیکی اور گناہ کا فرق ہوتا ہے۔ نیکی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ نیکی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے اور گناہ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگ تو کبھی کبھی جاتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ہمیشہ وہیں رہتے ہیں، وہیں گاڑیاں چلاتے ہیں، وہیں ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، وہیں لاجوں میں رہتے ہیں، تو ان کے دل میں جو ہے اس چیز کی وقت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے، تو وہ جو ہے ایک دم عام سا برتاؤ کرتے ہیں۔ تو ان کے اس بیہیویئر کی وجہ سے، ان کے برتاؤ کی وجہ سے ہم کو کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی جو ہے وہاں کیا ہو رہا ہے کر کے، یہ تو ایسا کر رہے ہیں، یہ تو ایسا کر رہے ہیں۔ ہم کو اس کا پورا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم کس جگہ میں ہیں اور کہاں پہ ہم لوگ ہیں، اس کا ہم کو پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہاں کے گناہ سے بھی بچنا چاہیے اور وہاں کے جو ہے ہر نیکی کو جو ہے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہ تو بنیادی 3 باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کی ہیں. ایک نیت کو درست کرنا، دوسرے جو ہے معافی اور توبہ دونوں مکمل کر کے آنا تاکہ آپ کی نور اور آپ کی برکتیں یہ علاقے کے اندر میں جو ہے پھیلیں، اور تیسری چیز جو ہے وہاں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، اس لیے کہ وہاں کا گناہ جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہوتا ہے. اب جو ہے معاملہ ہمارا طریقہ کار کا ہے. تو اب یہ جو طریقہ کار ہے ہمارا عمرے کے لیے جو ہے، ایک میقات سے احرام باندھنا اور طواف کرنا، یہ 2 فرض ہیں عمرے کے، اور جو ہے سعی کرنا اور حلق کرنا، یہ 2 واجب ہیں عمرے کے. 2 فرض ہیں، 2 واجب ہیں. ایک فرض جو ہے میقات سے احرام کا باندھنا، اور دوسرے جو ہے طواف کرنا. اور 2 واجب ہیں، ایک جو ہے سعی کرنا اور ایک جو ہے حلق کرنا. یہ 4 امر جو ہے وہ بنیادی طور سے احرام عمرے والے کے لیے ہوتے ہیں بنیادی طور سے. اب ظاہر بات ہے کہ جس جگہ سے آپ جا رہے ہیں تو وہاں جو ہے، یہاں سے ممبئی سے آپ جائیں گے ہے نا، تو ممبئی سے جائیں گے تو ممبئی میں ہی آپ کو جو ہے احرام باندھ کر کے بیٹھنا پڑے گا. نیت جو ہے آپ کو بالکل بھی یہاں نہیں کرنی ہے. تو وہاں جو ہے جس پلین میں آپ جا رہے ہیں تو باقاعدہ وہاں جو ہے آپ سے نیت بھی کرائی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے اگر آپ کے اندر میں جو ہے طاقت ہے، قوت ہے، تو بیٹھنے کے ساتھ میں فوراً نیت کر لیجئے. تو جیسے ہی ہم لوگ نیت کر لیتے ہیں عمرے کی، تو عمرے کے سارے احکام ہمارے اوپر میں لاگو ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اپنی کیپیسٹی دیکھ کر کے کہ مجھے کب نیت کرنی چاہیے، یہ جو ہے ہم لوگوں کو سوچنا ہے. تو اگر جو ہے ہم 4-5 گھنٹے آسانی کے ساتھ میں جو ہے جو وقت ہمارا فلائٹ میں گزرتا ہے تو وہ 3-4 گھنٹے وہ ہم آسانی کے ساتھ میں گزار سکتے ہیں، اور جو ہے کوئی دقت نہیں ہوگی. تو پھر جو ہے میقات کا انتظار کیے بغیر ہم کو جو ہے یہیں ممبئی میں فلائٹ جیسے ہی ٹیک آف کرنا شروع کرے تو اسی وقت میں ہم کو جو ہے نیت کر لینی چاہیے. یہ ایک جو ہے بنیادی چیز ہے. تو احرام تو ماشاءاللہ جو ہے 2 کپڑے احرام ہوتے ہیں، وہ تو آپ حضرات کے علم میں ہے. اور باندھنا کیا ہے، جیسے ہم لوگ لنگی باندھتے ہیں ویسا جو ہے احرام کو باندھنا ہے. اور اگر ایسے سمجھو کہ سفید 2 لنگیاں ہیں، بالکل وائٹ 2 لنگی ہے، وہ بھی احرام میں آ سکتے ہیں. سفید جس میں جو ہے کوئی بھی لائننگ وغیرہ نہ ہو، تو ایسے سفید 2 لنگیاں بھی لے لیے تو وہ بھی احرام بن جاتا ہے. تو 2.5 میٹر کے، تو وہ جو ہے ایک نیچے لنگی باندھنا ہے، اور ایک جو ہے یعنی ایک نیچے کی چادر ہے اس کو لنگی بولو، تو آسانی کے ساتھ میں سمجھ میں آ جائے گا، کنفیوژن نہیں رہے گا. تو جیسے ہم لنگی باندھتے ہیں ویسے لنگی باندھ لینا ہے نیچے کی. اور پھر جو ہے اوپر ایک چادر جو ہے ہم کو پورے طور سے ایسا سر کو ڈھاکے بغیر، چہرے کو ڈھاکے بغیر جو ہے وہ پورے طور سے ایسا ہم کو چادر جو ہے سر کے اوپر میں ڈال لینا ہے، ایسا بدن کے اوپر میں ڈال لینا. یہ تو مردوں کا احرام. عورتوں کا احرام جو ہے انہی کے کپڑے ہیں، بس جو ہے ان کو اپنا جو ہے چہرہ نہیں دکھانا ہے، چہرہ دکھانا ہے ان کو، چہرے پر ان کے کپڑا نہیں آنا چاہیے. اور جو ہے وہ اگر چہرہ نہ دکھے اس کے لیے اگر کوئی اہتمام کر سکتے ہیں، جیسے کیپ وغیرہ لگاتے ہیں تو کیپ لگا کر کے پھر اس کے سامنے ایسا کپڑا جھولتے ہیں، تو ایسا اگر جو ہے کر سکتے ہیں تو اس طرح بھی جو ہے اپنا پردے کا اہتمام کرنے کے لیے کر سکتے ہیں. تو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو جو ہے اپنا چہرہ بھی جو ہے وہ کھلا رکھا جا سکتا ہے. بس اتنا ہی جو ہے وہ عورتوں کا احرام ہے. مردوں کا احرام جو ہے وہ اتنا ہے. احرام پہننے کے بعد میں جب آپ نیت 2 رکعت نماز جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ہی پڑھ لیں. وہاں جو ہے ماشاءاللہ مسجدیں بھی ہیں ایئرپورٹ میں. ممبئی ایئرپورٹ پہ جو ہے ہر جگہ پریئر ہال ہے. تو جیسے ہی آپ اندر جائیں گے، اندر جانے کے بعد میں وہ پریئر ہال ڈھونڈ لیں، معلوم کر لیں. تو وہاں بورڈوں پہ لکھا ہوا رہتا ہے پریئر ہال کر کے. تو وہ کہاں ہے دیکھ کر کے وہاں جا کر کے جو ہے اپنا جو ہے غسل کرنا چاہیں تو غسل بھی کر لے سکتے ہیں، نہیں تو پھر جو ہے اپنے طور سے جو ہے جہاں آپ قیام کر رہے ہیں وہاں پہ غسل بھی کر لے سکتے ہیں. اور پھر جو ہے اس کے بعد میں وہیں پر اس پریئر ہال کے اندر میں جو ہے آپ اپنا وہ احرام باندھ لیں. احرام باندھ کر کے ریڈی ہو کر کے آپ آ جائیں. جب ٹیک آف کرنے لگے تو اس وقت میں نیت کریں اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہ، مرد کہے، اور فیسرہا عورت کہے. اتنا ہی اس کے اندر میں فیسرہ مرد کہے کہ فیسرہ لی وتقبلہ منی. یہ اتنی اس کی آسانی سے نیت ہوتی ہے. اگر یہ بولنا آیا تو ٹھیک ہے، نہیں بولنا آیا تو دل میں سوچ لو کہ مجھے عمرے کی نیت کرنا ہے، میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں.
میں عمرے کی نیت کر رہی ہوں، اللہ اسے آسان فرما، اسے قبول فرما. بس اتنا بھی اگر دل کے اندر میں سوچ لیے تو الحمدللہ جو ہے ہمارا عمل پورا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہمارا وقت گزرے گا تو اب اس میں بالخصوص جو ہے چونکہ بہت دنوں کے بعد میں آدمی جاتا ہے، بار بار جانا نہیں ہوتا ہے، تو جیسے کبھی کبھی آدمی روزہ رکھتا ہے تو بھول سے جو ہے پانی اس کے منہ تک آ جاتا ہے، چائے اس کے منہ تک آ جاتی ہے، عادت پڑی ہوئی رہتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے جب ہم احرام ڈال لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں، جیسے جو ہے بالوں کا اکھاڑنا یہ ممنوع ہو جاتا ہے، کنگھی کرنا ممنوع ہو جاتا ہے، خوشبو لگانا ممنوع ہو جاتا ہے، اور جو ہے صابن سے، خوشبو والے صابن سے منہ دھونا یہ ممنوع ہو جاتا ہے، ناخن کا کترنا یہ ممنوع ہو جاتا ہے، اور جو ہے شوز کا پہننا یہ ممنوع ہو جاتا ہے. تو جو پورا پنڈلی کو ڈھانک دیتے ہیں ایسے چپلوں کا پہننا وہ بھی ممنوع ہو جاتا ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہیں کرنا ہوتی ہیں عمرے کی حالت میں. تو عام طور سے جو ہے وہ اس کا جو ہے دھیان ہم کو بہت زیادہ رکھنے کی ضرورت ہے. فلائٹ میں کیا ہوتا ہے، چونکہ جو ہے فلائٹ میں اے سی کنٹینیو رہتا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے تھکن ہوئی رہتی ہے، یہاں سے ممبئی جاتے ہیں اور پھر جو ہے انٹرنیشنل ایئرپورٹ رہتا ہے تو وہاں جو ہے امیگریشن وغیرہ کے پروسیجر سے نکل کر کے جو ہے فلائٹ پہنچنے تک جو ہے کافی ٹائم لگ جاتا ہے، 2-3 گھنٹے ٹائم لگ جاتا ہے. تو جب فلائٹ میں بیٹھتے ہیں تو جو ہے نیند آنے شروع ہو جاتی ہے. تو جب سوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ جو چادر رہتی ہے اوپر کی اپنے سر پہ اوڑھ لیتے ہیں. تو اس طرح سے کرنے سے ہم کو بچنا ہے، اس لیے کہ مرد جو ہے وہ اپنے سر پر جو ہے کپڑا نہیں ڈال سکتے ہیں احرام کی حالت میں. تو یہ بہت اہم معاملہ ہے، اس کا جو ہے ذرا سا ہم کو خیال کرنا چاہیے. عام طور سے جو غفلت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا ہے فلائٹ کے اندر میں جو غفلت ہوتی ہے وہ یہی غفلت ہوتی ہے کہ نیند کی وجہ سے جو ہے وہ ایسا ڈال لیتے ہیں اپنے سر کے اوپر میں، کیونکہ اجالا وغیرہ رہتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے اس طرح سے کرتے ہیں. تو اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے. اور پھر جو ہے جب میقات آتا ہے تو وہاں فلائٹ میں اعلان ہوتا ہے تو پھر دوبارہ ہم نیت کر لیں وہاں بھی، تاکہ ہماری نیت جو ہے وہ مضبوط ہو جائے. تو میقات کے آنے کے بعد میں اعلان ہو جاتا ہے، پھر ہم وہاں پہ نیت کر لیں. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے جہاں بھی ہم لوگ پہنچے، مدینہ پہنچے، جدہ پہنچے، بہرحال جہاں بھی ہم لوگوں کو پہنچنا ہو تو بہرحال جب ہم جدہ پہنچ جائیں تو پھر وہاں سے جو ہے کبھی جو ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جاتا ہے، ٹائمنگ گاڑی آنے میں، یہ ہونے میں، وہ ہونے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور وہاں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ ہی کو خود انڈیویجولی اپنے طور سے جو ہے نکلنا پڑتا ہے ایئرپورٹ میں سے. آپ کا خود کو امیگریشن کر کے جو ہے نکلنا پڑتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ میں جڑ نہیں سکتا ہے وہاں پہ. تو اس وقت میں ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی جو ہے ہمارا رہبر کہاں گیا ہے کر کے، ہم کو کیوں امیگریشن میں سے پار نہیں کرا رہا کر کے. ہم کو خود ہی نکلنا پڑتا ہے. اپنی عورتوں کو اپنے پیچھے رکھیں تو اپنی پیچھے رکھیں یا اپنے سامنے رکھیں عورتوں کو، تو سامنے رکھ کر کے جو ہے اس طرح سے نکلنے کی کوشش کریں، بلکہ سامنے ہی رکھیں تو بہت بہتر ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ ہوتا ہے، انڈیویجولی آپ کو نکلنا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد میں جو ہے باہر جانے کے بعد میں پھر آپ کے لیے گاڑی کا انتظام ہوتا ہے. وہاں عام طور سے جو ہے تھوڑا بہت جو ہے گاڑی آنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، سیٹ کے بیٹھنے اٹھنے میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اب کیا ہوتا ہے، جیسے ہی فلائٹ میں بیٹھتے ہیں شیطان چالو کر دیتا ہے، مجھے سیٹ برابر ملی کیا نہیں، مجھے کھڑکی ملی کیا نہیں ہے، یہاں سے چالو کر دیتا ہے شیطان. وہ ہم کو سوچنا ہی نہیں ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ یہاں سے میں اپنا عمل کیا شروع کروں. اب مجھے یہاں سے کیا پڑھتے ہوئے جانا ہے، اب مجھے جو ہے یہاں سے کیا جو ہے ثواب کماتے ہوئے جانا ہے. نیت کرنے کے بعد میں جیسے ہی آپ عمرے کی نیت کر لیتے ہیں آپ اللہ کے مہمان بن جاتے ہیں، اور آپ کا عمل کا جو یہ اجر ہے وہ بڑھنا شروع ہوتا ہے. ڈبل ٹبل جو ہے کتنا نیت ہماری کتنی سالڈ ہوتی ہے اتنے گنا ہمارا اجر بڑھنا شروع ہوتا ہے. تو پھر جو ہے اب ہم کو جو ہے شیطان یہاں سے فلائٹ سے ہی چالو کر دیتا ہے، کھانا ملا کہ نہیں ملا، ہاں پانی مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا، چائے مل رہی کہ نہیں مل رہی، کیسا انتظام کرے، ہاں یہ وہ یہاں سے شروع کر دیتا ہے. یہاں سے مائنڈ آف سیٹ کر دیا شیطان ہمارا تو واپسی تک جو ہے ہمارا دماغ صحیح نہیں رہتا ہے. اس لیے اس بات کی طرف میں بہت توجہ دینا کہ میں کس لیے جا رہا ہوں. بار بار اپنے دل کو یہ بولنا میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں، میں کیوں جا رہا ہوں. کیا میں کھانے کے لیے جا رہا ہوں، کیا میں اس کی کھڑکی کی سیٹ کے لیے جا رہا ہوں، کیا مجھے آرام دہ بس ملے میں اس لیے جا رہا ہوں. بار بار اپنے دل کو ٹوچتے رہنا اسے، کیونکہ شیطان جو ہے وہاں ڈالتے رہتا انہیں ہے دیکھ یہاں اتنے پیسے لے کو دے ایسا کرے، یہ لے کو ایسا کرے. تو حج کے جھگڑے تو بہت مشہور ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حاجی سب سے بہترین حاجی وہ ہے کہ جو وہاں جا کر کے فسق و فجور اور جھگڑا نہ کرے.
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیطان کسی طرح سے برباد کرنا چاہتا ہے. پھر اب موقع ملے نہ ملے بھائی کہ بھائی جو ہے وہاں پہنچنا ہو نہ پہنچنا ہو بول نہیں سکتے ہیں. باوجود پیسے ہوتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں, باوجود صحت ہوتی ہے نہیں پہنچ پاتے ہیں. اب 2 سال گزرے نہیں لاک ڈاؤن کے کہ جو ہے کوئی وہاں پر نہیں پہنچ پایا. ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے جو ہے بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہم فلائٹ میں ہوں یا وہاں جانے کے بعد بس میں ہوں تو اس چکر میں ہم کو نہیں پڑنا ہے. کہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جانا ہے اور بیٹھ کر کے جو ہے وہ بس جو ہے اپنی تسبیح تلاوت اس کا جو ہے اہتمام اپنے کو کرنا ہے. ایک بات جو حاجیوں سے ہم نے دیکھی ہے جس سے بہت تکلیف ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. یہ حاجیوں کا ہم نے دیکھا ہے سفر میں نماز, کیونکہ ہم لوگ یہاں ابھی عادی ہو گئے رہتے ہیں سفر میں کہ نماز جو ہے بعد میں جا کر کے پڑھ لیتے ہیں. تو ایسا جو ہے عام طور سے جہاں ہم یہاں رہتے ہیں تو ایسی عادت کی وجہ سے وہاں بھی ہم لوگ ایسے ہی کرتے ہیں کہ جو ہے فلائٹ میں جا رہے ہیں نماز کا وقت آ گیا تو جو ہے اس کا ہم کو دھیان ہی نہیں رہتا ہے کہ بھئی نماز کا وقت آ گیا کر کے. ٹائم کا ڈفرنس ہونے کی وجہ سے جو ہے کبھی ایک دم سے نماز کا وقت آ جاتا ہے تو ہمیں اس کا دھیان کرنا ہے کہ کب نماز کا وقت آیا ہے. تو ایسے وقت میں اگر فلائٹ والے وضو کرنے کی اجازت دے رہے ہیں تو وضو کر لیں, اگر اجازت نہیں دے رہے ہیں تو وہاں جو ہے تیمم کر لیں, تیمم کر لے سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہیں پر بیٹھے بیٹھے فلائٹ میں کہیں ایک جگہ بھی ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر کے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر وہ ممکن نہیں ہوا تو اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہی اشارے سے نماز پڑھنے کی فکر کریں, پھر اس نماز کو جا کر کے واپس دوہرا دیں. ہو سکتا ہے یہ نماز ہماری ادا ہو جائے, تو ادا ہو گئی تو الحمدللہ باہر جا کر کے جو پہنچنے کے بعد میں جو ہم نماز ادا کر رہے ہیں وہ نفل میں شمار ہو جائے گی. اگر یہ نہیں ہوئی تو وہ جو ہے قضا کے اندر میں شمار ہو جائے گی. تو اس طرح سے جا کر کے جو فلائٹ میں اشارے سے نماز پڑھی جاتی ہے اس کی جو ہے ہم لوگوں کو جا کر کے وہاں پہ قضا کرنی ہے. ایک بہت اہم معاملہ ہے, اکثر حاجیوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نماز کے بارے میں بہت سستی قائلی کرتے ہیں کہ سفر کے دوران میں نماز کا اہتمام نہیں کرتے. یہ بہت ضروری ہے, ہر حال میں 15 دن کا معاملہ ہے, ہمیں اچھی طرح سے جو ہے وہ نماز کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر وہاں سے آپ کو بس مل جائے گی, پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو پہنچنا ہے اپنی جگہ پہ, وہ سارا انتظام رہے گا, وہ لے جانے والے رہیں گے, آپ کو لے جا کر کے جو ہے وہاں لاج میں جو ہے لے جا کر کے رکھ دیں گے. اب جو ہے معاملہ آتا ہے جیسے ہی آپ جو ہے اس میں حرم میں داخل ہوتے ہیں تو جو وہاں جو ہے دعا پڑھنے کی ہے اس وقت میں جو حاجی رہیں گے, جو لے جانے والے رہیں گے, وہ انشاءاللہ آپ کو بس کے اندر میں دعا پڑھا دیں گے. پھر اس کے بعد لاج میں اتر جائیں گے. لاج میں اترنے کے ساتھ جو ہے اگر جو ہے بولتے ہیں جو لے جانے والے ہیں حاجی تھکے ہوئے نہیں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلو صاحب ابھی عمرے کو جانا ہے تو آپ حضرات جو ہے بشاشت کے ساتھ میں تیار ہو جائیے. ابھی میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں کہ جب ہم لوگ لاسٹ ٹائم میں عمرے کو گئے تھے 2018 میں, تو ایک صاحب جو ہے میرے ساتھ میں آئے تھے, بہت مشہور ہیں یہاں کے, وہ تو نوجوان ہیں, میرے ساتھ میں آئے تھے اور بہت جو ہے دعائیں یہ وہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے. لیکن وہاں جانے کے بعد میں نے دیکھا 2 دن تک ان کے بال کٹے ہوئے نہیں ہیں. تو میں بولا کہ بھائی کیا حاجی صاحب 2 دن وہاں آپ عمرہ کیوں نہیں کریں؟ اس لیے کہ عمرہ جیسے ہی ہوتا ہے پورے بال صاف ہو جاتے ہیں. اب ان کے بال ہی نہیں کٹے ہوئے تھے, 2 دن وہاں عمرہ نہیں کرے ہیں. بولا حاجی صاحب کیوں, کیا بات ہے 2 دن وہاں عمرہ نہیں کرے؟ تو بولے نہیں وہ ذرا میں ویڈیو شوٹ کر رہا تھا تو اس کے لیے جو ہے ادھر ادھر عرفات میں وہ جا رہا تھا, مزدلفہ میں وہ جا رہا تھا, تو ذرا ویڈیو شوٹ کرنے تھے, تو خود بھی نہیں عمرہ کیا, اپنی بیوی کو بھی عمرہ نہیں کرائے. اب ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے کوئی آدمی چاہیے تو اپنی بیوی کو جو ہے ویڈیو شوٹ کرا رہے ہیں اور خود جو ہے ویڈیو شوٹ کر رہے ہیں. وہ کیا ضرورت ہے اس کی؟ موبائل تو ہم لوگوں کو برباد کر دیا ہے, سارے اعمال جو ہے وہ بگاڑ دیتا ہے. ہاں آپ کو جو ہے آپ کے یاد دہانی کے لیے کچھ فوٹوز لینا ہے تو وہ لے کر کے اپنے پاس میں آپ رکھیے, لیکن اس کے اندر میں وقت لگانا جو ہے یہ بالکل بھی مناسب بات نہیں ہے. یہ خود میرے ساتھ ہوا واقعہ ہے کہ 2 دن تک حاجی صاحب جو ہے وہ عمرہ نہیں کریں. پہلی فرصت میں آدمی کو جانے کے بعد میں اگر طبیعت میں بشاشت ہے اور جو ہے آسانی کے ساتھ, ابھی تو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ بلڈنگیں بازو بھی یہیں ہوتی ہیں, زیادہ دور ہوتی ہی نہیں ہے بلڈنگیں. جتنے بھی عمرے کے لیے جاتے ہیں لوگ, کسی کی بھی بلڈنگ دور نہیں رہتی ہے. بہت بات تو 20 منٹ چل کر کے آئیں گے, 15 منٹ چل کر کے آئیں گے, 30 منٹ میگزیمم آدھا گھنٹہ آپ کو چلنا پڑے گا میگزیمم. اس سے زیادہ تو دور ہوتے ہی نہیں ہیں, سب بلڈنگیں وہیں ہوتی ہیں. تھوڑا بہت اوپر نیچے 19-20 کا فرق ہوتا رہتا ہے بلڈنگوں کے اندر میں,
کسی میں تھوڑا انتظام اچھا رہتا ہے، کسی میں انتظام تھوڑا سا جو ہے کم زیادہ رہتا ہے، تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں، اس کا ہم کو جو ہے زیادہ دھیان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور ایسا ہے کہ جتنا جو ہے ہم لوگوں کو 15 منٹ 20 منٹ بھی چلنا پڑے تو اس سے ہماری صحت کے اوپر میں انشاءاللہ جو ہے اثر بھی پڑتا ہے، کہ وہ چلنے کی وجہ سے جو ہے وہاں کی نورانیت، وہاں کی برکت اور وہاں کے ماحول کی وجہ سے ہماری صحت اچھی بھی ہو جاتی ہے۔ اس لیے جو ہے اس بات کے لیے آپ بالکل بھی فکر نہ کریں کہ ہماری لاج یہاں کیوں نہیں ہے۔ جانے کے بعد میں آپ کو ملیں گے لوگ، پورے انڈیا کے لوگ ملیں گے، کوئی کرناٹک سے آیا، کوئی بنگلور سے آیا، کوئی بیلگام سے آیا، کوئی یہاں سے وہاں سے، سب لوگ آئے رہتے ہیں عمرے کو بھی، تو ہماری لاج یہاں ہے، ہماری لاج وہاں ہے، ہمارا ایسا ہے، ہمارا ایسا ہے، وہ سوچنے کا نہیں ہے۔ ہم کو کیا کرنا ہے؟ کیا 2 منٹ لیٹ ہوئیں گا، اتنا ہی نا، 5 منٹ۔ اصل کمال وہ نہیں ہے کہ لاج کتنی اچھی ملی ہے، اصل کمال یہ ہے کہ آدمی حرم میں کتنا وقت بتاتا ہے۔ اصل کمال وہ ہے کہ آدمی حرم میں اپنا کتنا وقت لگاتا ہے۔ تو اس لیے ہم کو یہ سوچنا ہے۔ اب یہاں سے آپ لاج میں پہنچ گئے، پھر اس کے بعد میں وہاں سے جو ہے آپ جو ہے عمرے کے لیے نکل گئے، تو تلبیہ پڑھتے ہوئے ہم کو نکلنا ہے، اور پھر جو ہے تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ جائیں گے۔ ابھی کیا کیا کنڈیشن ہے تو وہاں جانے کے بعد میں پتہ چلے گی۔ تو پھر جو ہے آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرے کے اندر میں کوئی بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں، طواف ہوتا ہے، سعی ہوتی ہے، اور پھر جو ہے حلق ہوتا ہے۔ یہی 3 چیزیں عمرے کے اندر میں ہوتی ہیں، بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ حج کا ہی بہت بڑا ذرا معاملہ رہتا ہے، عمرے کا بہت آسان رہتا ہے کہ بھائی جو ہے ہم کو حرم میں داخل ہونا ہے، جیسے ہی حرم کے اندر میں داخل ہو جائیں کعبہ ہم کو دکھتا ہے، کعبہ دکھنے کے ساتھ میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جتنی دیر کھڑے ہو کر کے ہم دعا کر سکتے ہیں کعبے کے دیکھنے کے بعد میں، اتنی دیر تک ہم دعا کرتے رہیں۔ اگر کوئی اس میں سے پہلی مرتبہ جا رہا ہے تو وہ خوش نصیب ہے کہ وہ زندگی میں پہلی بار کعبے کو دیکھ رہا ہے، تو جو ہے وہ کعبے کو دیکھ کر کے جو ہے وہیں جہاں سے اسے دکھے وہیں کھڑا ہو جائے۔ یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میرا عمرہ، سب لوگ چلے گئے میرا عمرہ کیسا ہوگا کر کے، سب لوگ وہاں عمرہ ہی کرتے رہتے ہیں، ایک ہی عمل چلتا رہتا ہے، دوسرا کون سا عمل ہی نہیں رہتا وہاں پہ۔ طواف کرنے والے طواف کرتے رہتے ہیں، ہمیں بھی ان کے ساتھ میں طواف کر لیے، صحیح کرنے والے صحیح کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ میں ہم بھی صحیح کر لیے، ایک ہی عمل چلتا رہتا ہے۔ تو جو پہلی مرتبہ جا رہا ہے وہ اگر وہ کعبے کو دیکھ لے تو جتنا اس کا دل کرتا ہے اتنی دیر کھڑے ہو کر کے دعا کرتا رہے، اللہ تعالیٰ خوب دعا کرے، خوب دعا کرے۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بہترین موقع ہوتا ہے کہ جب وہ پہلی دفعہ کعبے کو دیکھ رہا ہے، ایک عظمت رہتی ہے اور ایک دل میں ایک عجیب طرح کی کیفیت رہتی ہے، تو اس وقت کی جو بھی دعا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے خوب وہ وقت دعا کی قبولیت کا پکا کا تو پکا معاملہ ہے وہ، تو وہاں جو ہے جتنی دیر آپ دعا مانگ سکتے ہیں مانگ لو، جس چیز کے لیے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لو، دنیا کے لیے آخرت کے لیے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ مانگ لو۔ جو پہلی مرتبہ گئے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے بہت ضروری بات۔ پھر اس کے بعد جو ہے اندر اترنے کے بعد میں کیا زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں رہتی۔ مطاف کے اندر میں ہری لائٹ کہاں لگی ہے دیکھ لینا ہے، جہاں سے ہری لائٹ لگی ہوئی ہے وہاں اسٹارٹ طواف کر کے لکھا ہوا رہتا ہے، بدل طواف، عربی میں اور انگلش میں اور اردو میں رہتا ہے۔ فرسٹ لینگویج عربی ہے، سیکنڈ لینگویج اردو ہے، تھرڈ لینگویج جو ہے انگلش ہے وہاں پہ، تو جو ہے ایسا لکھا ہوا رہتا ہے اسٹارٹ طواف کر کے، تو وہاں جانا ہے اور جا کر کے جو ہے جہاں وہ ہری لائٹ رہتی ہے اس کے اپوزٹ میں ہی جو ہے وہ حجر اسود رہتا ہے، تو حجر اسود کی طرف میں جو ہے وہ چہرہ کر کے استلام کرنا ہے، استلام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہاں سے ہم لوگوں کو اپنا طواف شروع کرنا ہے۔ تو 7 چکروں کو ملا کر کے ایک طواف ہوتا ہے۔ تو جب ہم طواف کرنا شروع کریں تو اس وقت میں اپنا یہ ہاتھ جو ہے باہر نکالیں، چادر میں سے اپنا یہ ہاتھ باہر نکال دیں، چادر یوں اندر سے ڈال لیں، یہ ہاتھ جو ہے باہر نکلے مردوں کا، تو اس کو اجتباء کہتے ہیں۔ اور 3 چکر جو ہے ہمارے رمل کے ساتھ میں ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ تھوڑا سا فوجی انداز سے چلنے کا یہ کرنا ہے۔ اگر بھیڑ بہت زیادہ ہے تو پھر جو ہے اس کی کوشش نہیں کرنا ہے، اگر آسانی کے ساتھ میں ہم لوگ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم کو 3 چکروں میں رمل کرنا ہے۔ اور ہر مرتبہ جو ہے جیسے ہی ہم حجر اسود کے پاس میں آئیں تو جو ہے چومنا اصل ہے، لیکن جو ہے وہ شاید موقع بہت مشکل سے مل پاتا ہے، تو استعلام ہی دور سے ہی استعلام کرنا ہے اور پھر اس کے بعد میں جو ہے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ہمارے جو ہے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے، اور 7 چکروں کے اندر میں جو ہے 7 چکروں کی دعا بھی ہے، وہ اگر پڑھنا چاہے تو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں،
اگر جو ہے ہم کو نہیں پڑھنا ہے اور دھیان پورا اللہ کی طرف میں لگانا ہے تو جو ہم کو ذکر آتا ہے وہ ذکر ہم پڑھ لیں. اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ بھی ہے, اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا رکن یمانی سے لے کر کے حجر اسود تک کے درمیان. تو ہم کو جو اللہ کی طرف پورا دھیان لگا کر کے جو آتا ہے وہ بھی ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. نہیں صاحب ہم کو ہر چکر کی دعا پڑھنا ہے, یاد نہیں ہے, تو اس کو دیکھ کر بھی جو ہے ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہے ہم اپنے 7 چکر مکمل کر لیں گے. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد میں جو ہے 2 رکعت ہم کو جو ہے وہ واجب الطواف پڑھنی ہے. وہ جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا ہوتا ہے. اگر جو ہے اس کے پیچھے ہی جگہ ملے تو وہاں پڑھ لیں, وہاں نہیں ملا تو اس کے پیچھے چلے جائیں, وہاں نہیں ملا تو اس کے پیچھے, وہاں نہیں ملا اس کے پیچھے تو چلے جائیں, اس کے پیچھے 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 کہاں تک جگہ ملی وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں. اگر پیچھے جگہ ہی نہیں مل رہی ہے تو پورے مسجد حرام میں کہیں بھی جو ہے ہم لوگ اپنی 2 رکعت مکمل کر لے سکتے ہیں. 2 رکعت مکمل کر لیں. پھر اس کے بعد میں جہاں آپ کا طواف مکمل ہوتا ہے وہیں پہ صحیح جانے کا راستہ رہتا ہے, صحیح کے لیے جانے کا راستہ رہتا ہے. تو وہاں جا کر کے جو ہے پہلے آپ کو صفا پہ جانا ہے. صفا کہاں ہے لکھا ہوا رہتا ہے وہاں پہ صفا کر کے, تو صفا پہ آپ کو جانا ہے. صفا سے ہماری سعی جو ہے وہ اسٹارٹ ہوتی ہے. تو جو ہم لوگ طواف مکمل کرتے ہیں تو مکمل ہونے کے بعد میں جو ہم ہاتھ باہر نکالے تھے تو طواف مکمل ہونے کے بعد میں وہ ہاتھ اندر کر لینا ہم, اور ہاتھ اندر کر کے پھر 2 رکعت نماز پڑھنی. یہ جو ہے نماز میں عام طور سے ہم کو خیال کرنا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہاتھ بھاری رہتا ہے, نماز بھی جو ہے ایسے ہوتی رہتی ہے. سب کے ساتھ میں یہ ہوتا ہے, جانتے رہتے ہیں پھر بھی جو ہے بھول ہوتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو یاد دلا کر کے وہ ہاتھ کو جو ہے اندر کر کے وہ کپڑے کو جو ہے ایسا ڈال لے کر کے پھر جو ہے ہم اپنی وہ 2 رکعت مکمل کریں. پھر اسی طرح سے وہاں صحیح پہ چلے جائیں. صفا سے ہماری صحیح اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہاں لکھا ہوا بھی رہتا ہے. وہاں بھی وہی دعا ہے کہ اللہم انی ارید السعی, کہ اللہ میں جو ہے صحیح کا ارادہ کرتا ہوں, تو اسے جو آسان فرما اور قبول فرما. اتنا جو ہے ہم کو نیت کرنا ہے. اور پھر اس کے بعد صفا سے ہم کو اسٹارٹ کرنا ہے. صفا سے لے کر کے مروہ تک جانا, 1 مرتبہ صحیح ہوگی. پھر مروہ سے صفا کی طرف میں آنا, 2 چکر ہو گیا. پھر جو ہے صفا سے مروہ کی طرف جانا, 3 چکر ہو گیا. اس طرح سے ہم کو 7 چکر مکمل کر لینے. اچھا, وہ اس کے دوران میں صحیح کے دوران میں آپ کے سروں پر جو ہے وہ بعض جگہ ایک جگہ آتی ہے جہاں جو ہے وہ ہری لائٹیں رہتی ہیں, ہری جو ہے چیزیں رہتی ہیں, تو جہاں اس کو میلین اخضرین بولتے ہیں. تو وہ میلین اخضرین میں جو ہے ہم کو دوڑنا ہے میڈیم رفتار سے. ہم کو جو ہے وہاں پہ دوڑنا ہے. جتنے مرد احباب رہیں گے وہ دوڑنا ہے, عورتیں نہیں دوڑیں گی. عورتیں جو ہے وہ پیدل چلتی رہیں گی, مرد حضرات جو ہے وہاں پہ دوڑیں گے تھوڑا سا. تو جن کو دوڑ سکتے ہیں, جن کو دوڑنا ہی نہیں آتا ہے تو وہ جو ہے مجبور ہیں بیچارے, دونوں تو جو ہے پیدل چلیں گے. لیکن جن کو دوڑنا آتا ہے وہ میلین اخضرین کے اندر میں جو ہری لائٹ لگی ہوئی رہتی ہے تو وہاں جو ہے ہم کو دوڑنا ہے. اس طرح سے جو ہے ہمارے 7 چکر ہو جائیں گے. اس کے بعد میں ہمارا جو ہے صحیح مکمل ہو گیا. یہ پورے پروسیجر میں آپ کو سب ملا کر کے 3.5 گھنٹے لگ جائیں گے. 3.5-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ختم ہو گیا, آپ کا عمرہ ختم ہو گیا. اب یہاں سے نکلے, باہر نکلنے کے بعد میں جو ہے اپنے پاس میں جو ہے اسرا رہتا ہے, اسرا لے کر کے ایسا پورا خود بھی چھیل لے سکتے ہیں, یا یہ کہ جو ہے ایک حاجی دوسرے حاجی کا بھی جو ہے وہ سر صاف کر سکتے ہیں. نہیں صاحب ہم کو نہیں کرنا ہے, حجام سے ہی کرانا ہے, تو 10 ریال دے کر کے پورا سر بھی ہم لوگ اپنا منڈا لے سکتے ہیں. کہیں 10 ریال رہتا ہے, کہیں 5 ریال رہتا ہے, کہیں جو ہے اور ادھر ادھر ملے تو 2 ریال والے بھی مل جاتے ہیں. تو سب جو ہے وہاں رہتا ہے. تو اپنے ساتھ میں اس طرح لے کر کے جاؤ, عادت تو رہتی ہے. تو اس طرح لے کر کے گئے, اس میں جو ہے بلیڈ ڈال دیے, اپنا خود بھی کر لے سکتے ہیں. آئینے میں لاج میں گئے, آئینے میں سامنے ٹھہرے, کر کے مار لیے, ہو گیا. ایک مرتبہ پورا اچھا صاف کر لیے تو دوسرے بار عمرہ کرنے میں ہم لوگوں کو کٹانے میں آسانی ہو جاتی ہے. صرف بلیڈ لے کر کے ایسا پھرا دینے کا, بس ہو گیا. تو یہ آسانی کے ساتھ میں ہو جاتا ہے. تو بالوں کی فکر بھی نہ کریں. ماشاءاللہ جو ہے کیا ایسے لوگ تو اس میں کوئی نظر نہیں آ رہے بالوں کی فکر کرنے والے. کچھ نوجوان رہتے ہیں بہت بالوں کی فکر کرتے رہتے ہیں, تو اس میں جو ہے کچھ بھی ہم کو فکر نہیں کرنا ہے. بس حلق ہو گیا ہمارا, ہم لوگ آزاد ہو گئے. اب جو ہے اس کے بعد میں اپنا سب احرام نکال دیں, اپنے کپڑے پہن لیں, اور پھر اس کے بعد میں پلان کریں بیٹھ کر کے کہ بھائی جو ہے اب ہم کو آگے کے جو 7 دن ہیں وہ کیا کرنا ہے. اب آپ آزاد ہیں, آپ کو چھوڑ دیا گیا, آپ کو کمرہ بتا دیا گیا, آپ کو جو ہے کھانے کی جگہ بتا دی گئی, آپ کا عمرہ جو ہے کرا دیا گیا. اب آپ آزاد ہیں. تو اب آپ کے اوپر میں رہتا ہے کہ آپ کتنا کمائیں گے. یہ بہت بڑا معاملہ ہے. تو جب ہم لوگ گئے تھے عمرے کو, تو میں میری بات بول رہا ہوں, آپ اپنے طور سے اپنے حساب سے کریں. تو جب ہم لوگ عمرے کو گئے تھے
تو 8 دن ہم لوگ مکے میں رہے تو ہم نے 8 عمرے کیے، 8 دن مکے میں رہے، 8 عمرے کیے، اس لیے کہ مکے کی جو عبادت ہے وہ تسبیح ذکر تلاوت نہیں ہے، مکے کی جو عبادت ہے وہ طواف ہے، مکے کی جو عبادت ہے وہ طواف ہے، اس لیے کہ ذکر تسبیح تلاوت جو ہے اس کا موقع آپ کو یہاں بھی مل سکتا ہے، یہاں بھی مل سکتا ہے، لیکن طواف جو ہے کتنا بھی کوشش کرو یہاں نہیں مل پائے گا، طواف وہاں ملتا ہے۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں کہ مکے کی عبادت جو ہے وہ طواف ہے، طواف میں ہمارا وقت زیادہ لگنا چاہیے، 7 چکروں کو ملا کر کے ایک طواف ہوتا ہے، 7 چکروں کو ملا کر کے ایک طواف ہوتا ہے، تو ایک دن کے اندر میں حاجی جو ہے 4 5 طواف بھی کر لیتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی ہوتا ہے۔ نہیں تو جو ہے روزانہ جو ہے آپ ایک عمرے کی بھی کوشش کریں، یہ بھی ممکن ہے، روز ایک عمرہ ہو سکتا ہے۔ اس کی آسان ترتیب یہ ہے کہ جو ہے وہاں جانے کے بعد میں کسی گاڑی والے سے جو ہے آپ بات کر لیں، کسی کار والے کو، اسے فکس بات کر لیں، اسے بولے کہ بھائی جو ہے یہ ہماری لاج ہے، تجھے جو ہے یہاں آنا ہے فکس۔ تو میں نے ایسے ہی کیا تھا، میں جو کیا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، باقی آپ اپنی ترتیب سے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں ایک گاڑی والے کو فکس کر دیا تھا، ہم لوگ جو ہے 4 آدمی تھے، تو 4 لوگ ملا کر کے میں ایک کار والے کو فکس کر لیا تھا، ذرا بڑی دیکھ کر کے گاڑی، تو اسے فکس کر دیا تھا۔ تو میں جو ہے عمرے کے احرام کے لیے مسجد عائشہ نہیں جاتا تھا، چونکہ مسجد عائشہ جو ہے وہ ایک ایمرجنسی کا معاملہ تھا، وہ حضرت عائشہ چونکہ حائضہ ہو گئی تھی تو جو ہے ان کو دوبارہ جو ہے یہ احرام باندھنا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جاؤ وہ مسجد سے احرام۔ تو ابھی اکثر حاجی جو ہے کیا کرتے ہیں، مسجد عائشہ سے احرام باندھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا ہے وہ جعرانہ سے احرام باندھا ہے اللہ کے رسول، وہاں سے تھوڑا سا آگے ہے وہ، یہاں جانے کے لیے آپ کو اگر 10 ریال لیتے ہیں تو جعرانہ جانے کے لیے جو ہے وہ 17 ریال لیتے ہیں جانے آنے کے لیے، 20 ریال سمجھو، یہ ہے کہ ابھی کچھ بڑھ گیا ہو تو 22 ریال سمجھو، ایسا تھوڑا بہت ڈفرینس رہتا ہے۔ تو اگر ہم کسی گاڑی والے کو فکس کر دیں کہ بھائی جو ہے مجھے فجر کی نماز، فجر اول وقت میں ہوتی ہے، ہماری جو ہے فجر لیٹ ہوتی ہے، وہاں جو ہے فجر اول وقت میں ہوتی ہے، جیسے ہی فجر شروع ہو جاتی ہے تو اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے ساتھ میں سنت ہوتی ہے، اور سنت کے ساتھ میں فوراً جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، تو اول وقت کے اندر میں جو ہے وہ فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو فجر کی نماز کے ساتھ میں فوراً جو ہے جعرانہ چلے جانا، فجر کی نماز کے ساتھ فوراً جعرانہ چلے جانا، تو جو ہے 10 سے 15 منٹ میں ہم لوگ جعرانہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو جعرانہ پہنچنے کے بعد میں اگر جعرانہ آپ نہیں جانا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ چلے جاؤ، مسجد عائشہ تو جو ہے 10 منٹ کے اندر میں پہنچ جائیں گے، تو وہاں جا کر کے جو ہے احرام باندھ لیے، فوراً وہاں سے آ گئے، وہ جو ہے حرم کے سامنے ہی اتار دیتا ہے، وہاں سے اترنے کے ساتھ میں فوراً اندر گئے، طواف کرے، پھر صحیح کرے، اور پھر اپنے اسے آ گئے۔ تو ہم لوگ فجر کے بعد میں جاتے تھے تو 8 ساڑھے 8 بجے تک ہمارا عمرہ ہو جاتا تھا، عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو ڈیلی 8 دن رہے، 8 عمرے ہم نے کیے۔ اس کے بعد میں جو ہے وہ ہوتا تھا، جاگتے ناشتے کا وقت ہو جاتا تھا 9:30 بجے، 9 بجے سے لے کر کے 8 بجے سے لے کر کے 10 بجے تک 2 گھنٹے کا ٹائم رہتا تھا ناشتے کا، تو جو کچھ بھی مل گیا الحمدللہ بول کر کے اس کو کھا لیا، کیونکہ وہ مسئلہ ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ لوگ، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، لوگ وہاں جانے کے بعد میں کھانے کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تو بہت تعجب ہوتا ہے، کیا بھائی یہ جاری کی روٹی چٹنی ملی ہوتا، کھا لے گا، اپنا کام کر لینا ہم لوگوں کو۔ یہ چیز ہے، حاجیوں کو پوچھو، جو حاجی حج کو جاتے ہیں عرفہ کے اندر میں اٹکتے ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، بھوکے پیاسے جو ہے وہ حج ہوتا ہے عرفہ کے اندر میں، اتنا سارا انتظام ہونے کے باوجود بھی حاجی پریشان ہوتے ہیں عرفہ کے اندر میں، تو یہ نوبت ہوتی ہے۔ تو ابھی یہاں اس معاملے میں یہ تو کیا ہے، عمرہ کیا ہے، لڈو پیڑا کھانے کے جیسا ہے، یہ ایک دم ایزی رہتا ہے، سب آرام سے جانا، آرام سے رہنا، آرام سے کرنا، سب ایزی رہتا ہے، اس لیے کیا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے معاملہ ہمارا جو ہے ہم کو نہیں سیٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ نہیں سیٹ ہو رہا ہے، مجھے ذرا ہمت دے، طاقت دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور صبر کرنا، اپنے منہ کو بند رکھنا، اس لیے کہ وہاں کے معاملات جو ہے وہ بہت یہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا کہ یہاں کی دہی کے بارے میں بھی غلط بات مت بولو، ہاں، یہاں کی کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں بھی غلط بات مت بولو کر کے بولے اللہ کے رسول، مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا، یہاں کا یہ اچھا نہیں ہے، یہاں کا وہ اچھا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کے رسول کی مہمان نوازی کو اچھا نہیں ہے کر کے نام رکھ رہا ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اس لیے جو ہے
10-15 دن کا معاملہ رہتا ہے، چھوٹا موٹا کیسا بھی ملے کھا لو، اور کھا کر کے جو ہے اپنا سارا کام مکمل کرو۔ یہی کمال ہے کہ آدمی جو ہے وہاں جا کر کے خوب اللہ کی جو ہے عبادت کرے۔ مکے کی عبادت طواف ہے، جتنے آپ طواف کر عمرہ نہیں کر پائے تو مت کیجئے، طواف کیجئے خوب، جتنے طواف کر سکتے ہیں اتنے طواف کیجئے۔ جب آپ تھک جائیں تو بیٹھ کر کے تسبیح کیجئے، جب تھک جائیں تو ایسی جگہ پر بیٹھنا جہاں سے کعبہ دکھے، کعبے کو دیکھتے بھی رہنا، تسبیح کرتے بھی رہنا، ڈبل ثواب رہتا ہے۔ ایک کعبہ کے دیکھنے کا ثواب ہے اور ایک جو ہے تسبیح کرنے کا ثواب ہے۔ تو کعبے کو صرف دیکھتے رہنا، اس پر بھی ثواب ملتا ہی رہتا ہے۔ تو ایسی جگہ پہ بیٹھو جہاں سے کعبہ دکھ رہا ہے، تو کعبے کو دیکھتے بھی رہنا اور طواف بھی کرتے رہنا، تسبیح بھی کرتے رہنا جب تھک جائیں۔ اور جب ذرا طبیعت پھر ٹھیک ہو گئی پھر طواف شروع ہمارا۔ تو یہ کام انشاءاللہ ہم لوگوں کو کرنا ہے، ٹھیک ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ مدینے کا بول دی، بول دیا نا؟ نہیں بولے؟ اچھا ہاں 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 ہاں۔ تو اور اس کے بعد میں یہاں سے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ تو آپ کو عمرہ کرا دیتے ہیں، وہ رستہ تھوڑا سا نیا ہونے کی وجہ سے تھوڑا کنفیوژن ہوتے رہتا ہے، تو تھوڑا سا جو ہے ہم کو دھیان کرنا ہے کہ کون سا یہ ہے، کدھر سے ہم لوگ آئے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ تھوڑا سا تکلیف ہو جاتی ہے، لیکن جو پہلے سے گئے ہیں ان کو نہیں تکلیف ہوتی، ان کو تو معلوم رہتا ہے، سب گھومے پھرے رہتے ہیں۔ جو نئے گئے رہتے ہیں ان کو تھوڑا سا تکلیف رہتی ہے۔ تو نئے لوگ جو ہے ذرا پرانے والوں کے ساتھ میں ٹچ ہو کر کے جانے کی فکر کریں، جب تک کہ وہ راستہ ہم کو پورا کلیئر ذہن کے اندر میں نہیں بیٹھ جاتا۔ اور جو ہے اگر نہیں بھی ہوا، کچھ بھی ہوا تو بھی جو ہے کوئی کہاں بھی نہیں جاتا ہے، سب وہاں رہتے ہیں۔ ہم لوگ حج میں دیکھیں، عمرے میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو حج میں تو جو ہے ایسی نوبت رہتی ہے کہ ہر دن حاجی جو ہے وہ گم ہوتا رہتا ہے، ہر دن حاجی گم ہوتا رہتا ہے، کیا بھی ٹینشن نہیں جا کر کے لاج میں رہ جانے کا، رات میں آرام سے وہ حاجی جو ہے لاج میں پہنچ جاتا ہے، یہ ہوتا ہی ہے۔ تو کوئی اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اور خاص طور سے جو ہے ہمیں جب یہ اس کے لیے جائیں گے تو اپنی جو ہے عمرے کے بعد میں جگہ فکس کرو کہ بائی چانس ہمیں چک گئے تو ہم کو کہاں جو ہے آ کر کے ملنا ہے۔ تو اکثر جو ہے وہ ٹوائلٹ رہتے ہیں، وہاں ٹوائلٹ کے اوپر میں نمبر رہتا ہے، تو یہ نمبر کا ٹوائلٹ، یہ نمبر کا ٹوائلٹ، یہ نمبر کا ٹوائلٹ کر کے وہاں جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو وہ ٹوائلٹ جو ہے ہمارے راستے میں جو سا ٹوائلٹ پڑتا ہے تو وہ ٹوائلٹ جو ہے ہم کو نگاہ پہ رکھنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے چونکہ جو ہے ایک بات یہ بھی ہوتی ہے اکثر جو ہے کہ اس کے بعد میں طواف کے بعد میں زمزم کا پانی پیتے ہیں تو ٹھنڈا پانی نہ پئیں، دونوں رہتا ہے، کولڈ بھی رہتا ہے، وارم بھی رہتا ہے۔ تو ٹھنڈے پانی کو ہمیں ہاتھ ہی نہیں لگانا ہے زمزم کی۔ اگر یہ کام کر لیے ہمیں تو سمجھو کہ بہت زبردست ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ پانی اتنا لذیذ رہتا ہے کہ پینے لگے تو آدمی پیتا ہی رہتا ہے، لیکن وہ جب صحیح کرتے رہتا ہے تو پھر جو ہے بعد میں تکلیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے، پینے کے بعد میں جو ہے بہت زور سے پیشاب آنا شروع ہوتا ہے۔ تو پیشاب کے لیے جانا اگر بولے تو بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے نئے آدمی کے لیے۔ اس لیے جو ہے وارم اگر ہم پانی پیتے ہیں تو زیادہ اس میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ٹھنڈا پانی جو ہے وہ جلدی پیشاب کو لے آتا ہے، اور اس میں جو ہے بڑی عمر کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو تو بہت جلدی پیشاب آ جاتا ہے، اور جو عورتیں رہتی ہیں ان کو بھی بڑی دقت ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ پیشاب خانہ ڈھونڈنا پڑتا ہے صحیح کے دوران میں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے گرم پانی ہی پینے کا اہتمام کریں۔ لاج میں رہتے بھی گرم پانی کا مطلب نارمل پانی ہی پینے کا اہتمام کریں، تو انشاءاللہ اس سے کھانسی سے بھی ہم لوگ بچ جائیں گے۔ وہاں کی کھانسی بہت مشہور ہے، تو ایک مرتبہ لگ گئی تو پھر جو ہے واپس آنے تک نہیں چھوٹتی ہے کھانسی، یہ ایک فکس ہے بات ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس کھانسی سے بچنے کے لیے نارمل پانی پینے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ تیل کے کھانے سے تو ہم بچ نہیں سکتے، اس لیے کہ تیل کا کھانا رہتا ہی ہے، تو اس سے نہیں بچ سکتے ہم لوگ۔ تو یہ پانی کے معاملے میں ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے یہ تو ہمارا ہو گیا اس کا مکے کا۔ پھر یہاں سے ہم لوگ جب مدینے کے لیے جائیں گے تو مدینے کے لیے دیکھو بھائی بہت بڑی چیز جو مدینے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے بارگاہ رسالت میں جا رہے ہیں۔ مکے کی ہر غلطی معاف ہو سکتی ہے، لیکن جو ہے مدینے کے آداب میں کوتاہی کے لیے معافی نہیں ہے، وہاں معاملہ سخت ہے۔ یہاں معاملہ جو ہے سب درگزر، چلو ہاں معاف کرے، معاف سب، مکے میں سب معاف، لیکن مدینے میں آداب میں کوتاہی کریں گے تو بھائی اس کی بہت زبردست پکڑ ہوتی ہے۔ مدینے کے آداب میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ اکثر حاجیوں کو ہم نے دیکھا مدینے کے آداب میں کوتاہی کرتے ہیں، مکے کے آداب میں کوتاہی ہو گئی تو اللہ معاف کر دیں گے، وہاں معاملہ اللہ کا ہے، اللہ جو ہے وہ جان دے، ایسا رہتا ہے اللہ کا معاملہ۔ یہاں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، یہاں ادب لازمی ہے، ادب کے بغیر کوئی آدمی جو ہے اللہ کے رسول کی ذات سے فیض حاصل نہیں کر سکتا۔
اسے ادب کرنا لازمی اور ضروری ہے. تو اس لیے مدینے کے ادب کا بہت زیادہ لحاظ کریں. تو ہمارا ادب جو ہے کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب ہم سفر شروع کریں مدینے کی طرف میں, تبھی سے ہمارا. اس لیے بہت سارے علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا مدینے کے لیے سفر ہونے والا رہو تو ایک دن پہلے سے ہم کو اطلاع مل جاتی ہے. جیسے ہی اطلاع ملے تو ہم اس کی تیاری میں لگ جائیں. تیاری کیا ہے؟ سامان باندھنا تیاری نہیں ہے. تیاری یہ ہے کہ ہم کتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں مدینے کے لیے, اور جو ہے ہم کتنے درود پڑھ سکتے ہیں مدینے کے لیے, اور جو ہے اللہ کے رسول کی شان میں کون کون سے اشعار میں پڑھ سکتا ہوں, اور آپ کی کتنی تعریف میں کر سکتا ہوں. تو یہ درود کا پڑھنا, قرآن کا پڑھنا, اور پھر جو ہے نعت کا سننا, اور جو ہے اللہ کے رسول کے شان میں اشعار کو پڑھنا, تو یہ جو ہے مدینے کی جانے کی تیاری ہے. کپڑے بستر تو وہ 10-15 منٹ کا کام ہے کہ 10-15 منٹ میں سارے کپڑے جو ہے ہم لوگ لپیٹ کر کے نکل سکتے ہیں, لیکن جو مدینے کی تیاری ہے. اور جو راستہ بھر ہم لوگ جائیں گے تو جو ہے وہ درود پڑھتے ہوئے جائیں. 2 چیزیں ہیں, مکے کی عبادت طواف ہے, اور مدینے کی عبادت جو ہے وہ درود شریف ہے. مکے میں طواف کرنا ہے اور مدینے میں درود پڑھنا ہے. اور پھر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی 40 نمازیں تو ہیں ہی ہمارے وہاں, جو ہے وہ ترتیب رہتی ہے. تو کبھی کبھی چوک بھی جاتی ہے, لیکن وہ ترتیب رہتی ہے, اس کا اہتمام کریں بھائی. بہت بڑی بات ہے وہ کہ ہم کو 40 نمازیں مسجد نبوی کے اندر میں مل جائیں جماعت کے ساتھ میں. یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے, اس کا جو ہے ہم کو اہتمام کرنا چاہیے. اسی لیے جو ہے وہ 8 دن کا کوشش کرتے ہیں کہ بھائی 8 دن مدینہ منورہ میں ہمارے لگ جائیں. نہیں بھی ہو گیا تو کوئی یہ اہم بات نہیں ہے. اگر مل رہے ہیں 8 دن تو پورے 40 نمازوں کا ہم کو طواف پہلے سے ٹکٹ کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ 8 دن رہ رہے ہیں, 7 دن رہ رہے ہیں, کیا ہے کر کے. اگر 8 دن ہمارے وہاں مل رہے ہیں تو پورے 40 نمازوں کی پہلے سے ہی نیت کر کے جائیں. اور پھر جو ہے وہاں کا عمل جو ہے وہ درود شریف ہے. دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم کو جو ہے درود پڑھنا ہی پڑھنا ہے. تو نیت کر کے جاؤ کہ میں جو ہے 1.25 لاکھ مرتبہ درود پڑھوں گا 8 دن میں. ایسا نیت کرو. میں جو ہے 50,000 مرتبہ درود پڑھوں گا. ایک کوٹا مقرر کرو اپنے لیے درود کا کہ بھائی جو ہے مجھے درود پڑھنا. کیونکہ وہاں جانے کے بعد میں کوئی عمل تو ہے نہیں, جیسا کہ یہاں عمرے کا عمل رہتا ہے, طواف صحیح وغیرہ. وہاں تو کچھ بھی نہیں رہتا ہے. بس جو ہے جیسے ہی ہم لوگ جو ہے سفر کریں گے, مدینہ منورہ پہنچیں گے, پہنچنے کے ساتھ میں جو ہے بالکل مسجد نبوی کے آزو بازو میں قریب میں ہی جو ہے 5 منٹ کے فاصلے پر جو ہے آپ کو لاج رہتی ہے. پھر جو ہے وہاں اترنے کے ساتھ میں فوراً ہم لوگوں کو جو ہے تیار ہونا ہے, اور جو ہے مسجد نبوی جانا ہے, اور 2 رکعت صلاۃ تحیۃ المسجد جو ہے نماز پڑھنی ہے, خوب اللہ کے حضور میں معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی, اور پھر جو ہے قبلے کے رخ کی طرف میں ہم کو جانا ہے. تو قبلے کی رخ کی طرف میں ہم لوگ جائیں گے. اب مسجد نبوی کا معاملہ ایک الگ ہے, جس میں بہت جو ہے یہ ہے کہ مکے میں مرد عورت ملا کر کے داخل ہو سکتے ہیں, لیکن مسجد نبوی کے اندر میں ایسا معاملہ نہیں ہے. عورتوں کو الگ جانا پڑے گا, الگ بیٹھنا پڑے گا مسجد نبوی میں. عورتوں کی نماز اور مردوں کی نماز ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے. مسجد حرام میں بھی جو ہے وہ قریب رہتے ہیں, سمجھو ایک حصہ عورتوں کا مقرر کر رہتے ہیں, اور جو ہے وہیں رہتے ہیں, ان کے پیچھے بھی مرد رہتے ہیں, ادھر بھی مرد رہتے ہیں. تو اور لیکن انٹری بھی جو ہے ہم اپنی عورتوں کے ساتھ کر سکتے ہیں مکے میں. مدینے میں ایسا نہیں ہے. مدینے میں اندر کے لیے جو ہے اجازت بالکل بھی نہیں ہے. وہاں ایک ہی راستہ ہے, اسی راستے سے جو ہے عورتیں آئیں گی, اپنا سلام بھیجیں گی, اور اسی راستے سے باہر چلی جائیں گی. تو آپ اپنی عورتوں کے ساتھ میں اس وقت میں جدا ہو جائیں گے. تو اس کے لیے ہم کو پریشان نہیں ہونا ہے. گیٹ نمبر ہم کو طے کرنا ہے کہ ہم لاج سے کون سے گیٹ سے آئے ہیں, تو وہ گیٹ نمبر ہم کو دیکھنا ہے. وہی گیٹ کو ہم کو فکس کرنا ہے کہ بھائی جو ہے اس گیٹ پہ آ کر کے ہم ملیں گے. نہیں صاحب پہلے سے ہم کو آنا جانا رہا ہے تو پھر ان کے لیے تو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے, کہیں بھی جو ہے وہ جمع ہو کر کے یہ کر لیتے ہیں. تو اب جو ہے ہم لوگ توبہ کر لیے. پھر اس کے بعد میں جو ہے قبلے کی طرف میں جانا ہے. تو قبلے کی طرف جب ہم آگے بڑھیں گے تو وہاں جو ہے وہ باب السلام آئے گا قبلے کی طرف میں. تو جو ہے وہاں جائیں گے, باب السلام آئے گا. پھر باب السلام میں سے جو ہے ہم گزر کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے قریب میں پہنچیں گے. تو جیسے جیسے روضہ اطہر کی طرف میں ہمارا جانا ہو رہا ہوگا, ہم رو رہے ہوں, ہمارے دل کے اندر میں شرمندگی ہو کہ میں اپنے گناہوں کے ساتھ میں ایک بڑے دربار میں حاضری دے رہا ہوں, شاید جو ہے کیا ہو میرے ساتھ میں معاملہ پتہ نہیں ہے. بڑے بڑے اللہ والے جو ہے جاتے تھے پھر واپس آتے تھے, جاتے تھے پھر واپس آتے تھے, جاتے تھے پھر بیچ میں سے واپس آتے تھے کہ میں جو ہے وہاں جا کر کے یہ کہوں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں کہوں, اور پھر جو ہے وہاں سے جواب آئے کہ تیرا سلام قبول نہ ہو.
ایسا نہ ہو کر کے روتے تھے، پھر اپنی نیت درست کرتے تھے، پھر جانے کی ہمت کرتے تھے، پھر ڈر ہوتا تھا، پھر واپس آتے تھے، پھر جو رونا دھونا دعائیں کرنا، پھر اپنی نیت کو درست کرنا، پھر جانا وہاں پہ. بہت بڑے جو ہے وہ شاہ کا دربار ہوتا ہے، دو جہاں کے سردار ہیں، ان کا دربار رہتا ہے وہاں پہ. اور آپ کی آواز اللہ کے رسول سنتے ہیں. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں تو اللہ کے رسول اب باقاعدہ ہماری آواز کو سنتے ہیں، ہماری سلام کو سنتے ہیں اور ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں. اس لیے وہاں پر جو ہے بہت ادب کا خیال کرتے ہوئے بالکل ویڈیو نہیں ہونا، بالکل ویڈیو نہیں ہونا. کیمرہ ویڈیو کیا جی یہ، ہاں وہ کون برباد کرنا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو، کیوں ہم اپنی زندگی برباد کریں بھائی؟ کیا ہونے والا ہے وہ ویڈیو کیمرے سے؟ بہت لوگ کرتے رہتے ہیں، پورا برباد کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ان کا سلام رد ہو جاتا ہے شاید. اللہ حفاظت فرمائے. ہاں تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو جو ہے عاجزی کے ساتھ میں گناہوں کا اپنے آپ کو گناہ تصور کرتے ہوئے اور جو ہے اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کے رسول کی دربار میں جانا ہے، روتے ہوئے دربار میں جانا ہے. وہاں جا کر کے جو ہے اگر زیادہ بھیڑ نہیں ہے تو پھر جو ہے اطمینان سے جو ہے پہلے اللہ کے رسول کی خدمت میں سلام پیش کریں اور پھر اس کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ جو ہے اللہ زور سے پڑھے اور جو ہے دل میں نیت کرے کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے ایمان کے گواہ رہیے. اللہ کے رسول کو اپنے ایمان کا گواہ بھی بناؤ. اس لیے سلام کے بعد میں اپنا ایمان وہاں پہ ظاہر کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اللہ کے رسول سے کہیے کہ اللہ کے رسول آپ اس کے گواہ بن جائیے. تو اللہ کے رسول جو ہے ہمارے ایمان کے گواہ بن جائیں گے، اس لیے کہ ہماری آواز سنی جا رہی ہے اور ہم نے جو ہے کلمہ شہادت اپنا ایمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کیا ہے. تو پھر جو ہے ہمارا ایمان وہاں پہ جو ہے گواہ کے طور پر اللہ کے رسول رہیں گے. یہ بھی اللہ کے رسول سے درخواست کیجئے کہ اللہ کے رسول کل جب آپ عام پوری امت کے لیے انسانوں کے لیے آپ شفاعت کر رہے ہوں گے تو ان شفاعت کرنے والوں میں مجھے بھی شامل فرمائیے. تو یہ جو ہے اللہ کے رسول سے درخواست کیجئے. تو ہماری درخواستیں اللہ کے رسول کے پاس میں ڈائریکٹ پہنچتی ہیں، سامنے پہنچتی ہیں. تو پھر جو ہے وہ قبول ہو گئی تو ہمارا بیڑا ہی پار ہے. تو پھر جو ہے وہ ہوتا ہے سلام ہوتا ہے، سلام ہونے کے بعد میں ہم کو جو ہے وہاں سے باہر نکلنا یہی جو ہے اہم ہے. اور جو ہے مدینہ منورہ میں جانے کے بعد میں آپ دیکھیں گے وہ جو جنت البقیع ہے اس کے اطراف میں جو ہے یہ ہوتا ہے بہت سارے بزرگ لوگ بیٹھے رہتے ہیں. یہ وہاں کی بہت سیکریٹ بات ہے. تو وہ بڑے بڑے اولیاء رہتے ہیں، بہت سارے. وہ ایک ستون کے پاس، وہاں ایک ستون کے پاس، وہاں ایک ستون کے پاس میں ایسا بیٹھے رہتے ہیں. وہ قریب میں وہیں رہتے ہوں. تو وہاں اگر وہ لوگ مل رہے ہیں تو ان سے مصافحہ کرو، ان سے دعاؤں کی درخواست کرو. ایسے لوگ ملتے ہیں وہاں پہ تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، اس لیے کہ وہی ایک جگہ ہے اولیاء اللہ کے پہنچنے کی. تو وہ اپنا وقت وہاں دن رات وہیں بیٹھے رہتے ہیں وہ لوگ. تو جو ہے ایسے لوگ ملیں تو ان کو جو ہے سلام دعا وغیرہ کریں. پھر جو ہے ہماری نماز جو ہے وہ جنت البقیع میں پڑھنا ہے. تو اس کا بھی جو ہے ہم لوگوں کو اہتمام کرنا. تو اس کے لیے میں آپ کو درخواست کروں گا کہ جب بھی موقع ملے وہاں جانے کی کوشش کریں. ہم لوگ جو ہے وہاں پہ نماز پڑھیں. ریاض الجنہ میں ہم کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. تو وہ ریاض الجنہ میں جب بھی موقع ملے جا کر کے نماز پڑھنا. لیکن اگر 11:30 بجے جو ہے ہم لوگ انٹر ہونے کی کوشش کریں وہاں پہ تو ایک میرا تجربہ ہوا یہ کہ 11:30 بجے اگر ہم جانے کی وہاں کوشش کریں تو ذرا پیچھے ہی رہنا. تو ایسا انٹر ہونا کہ ظہر کی اذان کے لیے 1-2-4 منٹ یا 5 منٹ باقی رہنا. ایسے ٹائم میں جو ہے ریاض الجنہ میں انٹری مارے تو پھر جو ہے ظہر کی نماز ہماری ریاض الجنہ میں ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا موقع ملتا ہے، بہت بڑا موقع ملتا ہے. کوشش کرو آپ حضرات اس کی. کہ اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے تو بائی چانس جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فرد نماز ہی ریاض الجنہ کے اندر میں ملے. اس سے بڑھ کر کے خوش نصیبی کی کوئی بات نہیں ہے. اس لیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے ساتھ میں باہر کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے ہم کو اس کا اہتمام کرنا ہے. اور پھر جو ہے فجر کی نماز کے بعد میں اور عصر کی نماز کے بعد میں جنت البقیع جو ہے وہ کھولی جاتی ہے 1 گھنٹے کے لیے. تو وہاں جنت البقیع میں پہنچ کر کے جو ہے وہ جتنے قبور ہیں ان کی زیارت ہے اور پھر جو ہے وہاں جو ہے ان کے لیے دعائیں ہیں، ایصال ثواب ہے، اس کا جو ہے ہم لوگوں کو اہتمام کرنا ہے. یہ جو ہے مدینہ منورہ کا معاملہ ہے. تو اتنا جو ہے ہم لوگ کرتے ہوئے آئے ہیں تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہم لوگوں کو ملے گا. اللہ سے دعا اللہ عمل کی توفیق دے. ہاں تو بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہیں
تو وہاں جانے کے بعد میں آپ حضرات کوشش کر سکتے ہیں کہ جو ہے ہم لوگ جتنے بھی یادگار چیزیں ہیں ان تک ہم لوگ پہنچیں. مکے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, اس کا بھی اہتمام کریں, اور جو ہے مدینے میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں, تو ساری چیزوں کا ہم لوگ اہتمام کریں. تو وہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو ذرا جو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں ان کو پوچھ کر کے کریں. اصحاب کہف کا وہ کٹا جو ہے کہاں ہے ان سے ذرا معلوم کریں. اسطوانۃ الوفود وغیرہ جو ہے وہ رہتے ہیں ستون, تو وہ ستون کے اوپر میں نام لکھ کے رہتے ہیں, ان کو دیکھیں. پھر اس کے بعد میں جو ہے مدینے کے اطراف میں بہت ساری جو ہے وہ زیارت کی چیزیں ہیں, تو وہاں جو ہے اگر اللہ تعالیٰ پہنچا دے تو وہاں پہنچیں. یہ ساری چیزیں ہیں. غار ہرا جانا چاہتے ہیں تو غار ہرا بھی جائیں, لیکن جو ہے ذرا سا آخر وقت میں جائیں غار ہرا میں. اگر یہ مکے مدینہ میں بدر ہے, مکے میں جو ہے وہ غار ہرا غار ثور کی فکر رہتی ہے, تو وہ جو غار ہرا جانا ہے تو مدینے میں پہلے نہیں جانا ہے مکے میں, بلکہ جس دن ہم کو مدینہ جانے کا رہتا ہے اس دن جانا. ہاں, ایک دن پہلے جا کر کے آ جانا, اس لیے کہ ایک بار وہاں جا کر آنے کے بعد میں چلنے کے قابل نہیں رہتے ہم لوگ, تو یہ حالت ہو جاتی ہے. اس لیے جو ہے لاسٹ دن جب مدینہ جانا رہتا ہے اس سے ایک دن پہلے جو ہے غار ہرا. غار ثور جانا بھی ذرا تکلیف دہ معاملہ ہے, پھر بھی اگر اللہ توفیق دے تو پہنچ کر کے آئیے, بہت بڑی بات ہے, برکت کی ہے. اور ایک دوسرے کا سب خیال بھی رکھتے رہے, بزرگا بھی ہے اس میں اور ساتھ میں بھی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بھائی میرا میں عمل کر لوں تو میں نکل جا رہا ہوں, تھوڑا ایک دوسرے کا خیال کرتے رہے. جیسے کہ ہمارے وہ حاجی صاحب بھی 2-4 بار جا کے, وہ لوگ 2-4 بار جا کے, پھر ہمارے حاجی ستار صاحب ہیں وہ لوگ بھی جا کے, اور ہمارے حاجی یوسف صاحب ہیں وہ لوگ بھی جا کے. الحمدللہ میں بھی ساتھ رہوں گا آپ کے, تو آپ سب لوگ مل کے, ہم سب مل کے رہیں گے. کسی کی جو ہے غلطی کو جو ہے بار بار اچھالے نہیں, کسی کو جو ہے بے صبری سے کسی کو جواب نہ دے, اے آؤ تو جلدی ایک بولے سنتے رہے کیا ہو گیا, ذرا اطمینان سے سب بھی جو ہے, اور سب بھی آنے کی فکر کریں. جیسے ہوٹل میں جو ہے مینجمنٹ کا کام رہتا ہے, ہمارا کام نہیں رہتا. ہوٹل کے اندر جو ہے لاج میں آپ کو کوئی پریشانی ہے تو ریسیپشن میں بولنا ہے, باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا یا بیڈ شیٹ چینج کرنا ہے, بلینکٹ ملنا ہے, یہ سب ریسیپشن میں بولنا ہے. وہ ٹور والا ہے, ٹور والا ہوٹل بک کرے رہتا ہے لیکن ہوٹل خرید نہیں رہتا, تو جہاں جہاں جو ہے ٹور والے کو جو ہے ڈانٹ پڑے تو ٹور والا پریشان ہوتا ہے. تو آپ لوگ سب جو ہے مل کے جو ہے سب بھی مل کے سب بھی جو ہے ساتھ میں رہ کے کچھ کریں گے تو اس میں کام آسان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, کریں گے سب ایسا. اور جو وقت کی پابندی کریں, آنے کے وقت میں, آپ کا سونے کا وقت, آپ کی عبادت کا وقت, لانڈری والا کون سے ٹائم آتا ہے, یہ سب آپ کو بتایا جائے گا. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم گئے تھے لانڈری والا آ گیا, وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ وقت آپ کو بتایا جائے گا, اس وقت آپ کو فالو کرنا ہے. تو بعد میں کیا ہوتا ہے, لانڈری والا آتا ہے سب کپڑے لے جاتا ہے, ایک حاضر نہیں آ رہا, وہ کیا چاہیے مجھے معلوم اتنا ہے آ گیا, وہ بھائی آپ نہیں رہے تو اس ٹائم میں کیا کروں, ایسا ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہے, یہ ہو جاتا ہے ایک دوسرے کو بولتے رہنا, ایک دوسرے کو بولتے رہنا. اب کسی کو نہیں ہے, کوئی باہر گیا رہتا ہے یا کوئی آرام کرتا رہتا, سوئے رہتا ہے, تو اس وقت جو ہے کھانے پہ سب ملے رہتے ہیں. تو اس وقت ہم کھانے پہ ہی بتاتے ہیں, ہر چیز جو ہے وہ کھانے کے اوپر بتائی جاتی ہے. زیارت کو جانا ہے, کہیں جو ہے سفر کرنا ہے, کہیں بھی لانڈری والا آ رہا ہے, کیا کرنا ہے, سب چیز کھانے کے وقت کو بتائی جاتی ہے. کھانے وقت پر سب لوگ آپ ساتھ رہیں گے تو سب آپ کو علم ہو جائے گا. تو سب لوگ جو ہے ایک دوسرے کا جو ہے تعاون کرتے ہوئے, ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے, بزرگاں میں رہتے ہیں ان کا جو ہے ہیلپ کرتے ہوئے جو ہے کریں گے تو ہمارا سفر آسان ہوگا. اور سب یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, کریں گے سب انشاءاللہ. اور طائف کو اگر ہمارا جانا ہو تو احرام ساتھ میں لے کر کے جانا, وہ انشاءاللہ وہ ٹائم میں بتا دیں. لیکن پھر بھی آپ حضرات یاد رکھیں کہ طائف اگر ہم جا رہے ہیں تو احرام ساتھ میں لے کر کے جاؤ, نہیں تو پھر خرید کر کے پہن کر کے آنا پڑتا ہے. ہو گیا, اور کیا دعا کیا, لو دعا کر لو, دعا کر لو. لك الحمد ولك الشكر يا الله, لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. يا ربنا يا سيدنا يا مولانا يا غاية رغبتنا يا خالق أنفسنا, يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ رحم کرم کا, عفو عافیت کا, اے اللہ درگزر کا, سہولت کا, یسر کا, آسانی کا معاملہ فرما. اے اللہ یہ تیرے بندے, اے اللہ تیرے مہمان بن کر کے تیرے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں. اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے, اے اللہ ان سب کی حاضری کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے سفر کو آسان فرما دے. اے اللہ مشکلات سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر قسم کے حادثات سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ خیر کے ساتھ میں
سفر کو مکمل فرما، جانا خیر کے ساتھ ہو، رہنا خیر کے ساتھ ہو، اے اللہ واپسی خیر کے ساتھ ہو، اے اللہ ہر چیز کے اندر میں آپ ہمارے معاون مددگار بن جائیے، اے اللہ ہر کام کے اندر میں آپ ہمارے معاون اور مددگار بن جائیے، اے اللہ ہم تمام کو اس طرح سے عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما جیسے کہ آپ کی اچھا ہے، آپ کی تمنا ہے، اور آپ جیسے چاہتے ہیں اسی طرح سے ہم کو عمرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہر قسم کے جھگڑوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے گالی گلوچ سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ایک دوسرے پر تانا دینے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جس جگہ پہ ہم جا رہے ہیں یقیناً اے اللہ وہ بہت مبارک جگہ ہیں جن کا تذکرہ آپ نے قرآن میں کیا، جن کا تذکرہ حدیثوں کے اندر میں آیا ہے، اے اللہ ایسی مبارک جگہ پر اے اللہ تو ہمیں پہنچا رہا ہے، اپنی طاقت اور قدرت سے پہنچا رہا ہے، اے اللہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے دعوت دی، آپ نے ہمیں توفیق دی جس کی وجہ سے ہم پہنچ رہے ہیں، اے اللہ جب ہم ایسی مبارک جگہ پر پہنچیں ان کی عظمت کرنے کی، ان کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ خوب جو ہے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے خوب فیض حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، اے اللہ خوب برکت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تمام مکہ مکرمہ کے فیوض سے مستفید فرما، اے اللہ تمام مدینہ منورہ کے فیوض سے مستفید فرما، اللہ کے اے اللہ تیرے نبی کے بارگاہ میں پہنچنا نصیب فرما اور سلام کو ان کے بارگاہ میں پیش کر کے اس سلام کو قبول ہونا بھی نصیب فرما دے، اے اللہ ہم عاصی اور خطا کار ہو کر کے یہاں سے جا رہے ہیں، اے اللہ جب ہم لوٹیں تو اے اللہ پاک و صاف ہو کر کے لوٹیں، اور آئندہ جو ہماری مرنے تک کی زندگی ہو وہ زندگی ہماری ہر گناہ اور ہر غلطی سے پاک ہو، اس طرح سے جو ہے ہم کو بن کر کے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ دیکھو بھائی جو بس سے آنے والے ہیں ان کو 5 بجے یعنی عصر کی نماز پڑھ کے آفس کی طرف آنا ہے، اور جو ٹرین سے جانے والے ہیں وہ جو ہے 5 بجے جو ہے اسٹیشن پہنچنا ہے، اور بمبئی ایئرپورٹ کو 5 بجے تک ہر ایک کا پہنچنا ہے۔ جو انفرادی آ رہے ہیں، جو لوگ الگ سے آ رہے ہیں تو 5 بجے ایئرپورٹ کو پہنچنا ہے، اگر لیٹ کر کے کچھ بھی ہوا بورڈنگ بند ہوئی تو اس کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، بورڈنگ اگر بند ہو گئی تو اندر نہیں لیا جائے گا، پھر آپ اس کے ذمہ دار رہیں گے۔ تو وقت پر پابندی سے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، بھلے ایک آدھا گھنٹہ اول پہنچو، کچھ حرج نہیں ہے، کچھ جانے والا ہمارا کچھ کام نہیں ہے، ہمیں اسی لیے جا رہے ہیں، وقت سے پہلے وہاں پہنچے اور ہمارا جو ہے ساتھ دیں، کریں گے سب بھی۔